أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی مرحوم علی اللہ مقامہ کو پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں درس نمبر 42 کے ساتھ حاضر ہوں. آج 11 فروری کے سلسلے میں جو درس ہے اس کا موضوع ہے دعا. اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں میں ان کے پاس ہی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سن لیتا ہوں. اصول کافی میں یہ حدیث ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اسی کتاب میں یہ حدیث بھی ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے ہتھیار کی رہنمائی نہ کروں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے اور تمہارے رزق کو فراواں کرے. لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا دن رات اپنے پروردگار سے دعا مانگو، کیونکہ مومن کا ہتھیار دعا ہے. بحاء الانوار میں یہ حدیث ہے کہ خدا کی طرف سے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگو، اور یہ بھی جان لو کہ خداوند عالم غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. تحفۃ العقول میں یہ حدیث ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگتے رہو کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کب تمہاری دعا قبول ہو جائے. ارشاد القلوب میں یہ حدیث ہے کہ دعا بہترین عبادت ہے، اور اسی کتاب میں یہ حدیث بھی ہے کہ خداوند عالم اپنے بندے کو مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے گریہ اور تضرع و زاری کو سنے. کتاب طرائف الحکم، اس میں یہ حدیث ہے کہ خداوند عالم اس مانگنے والے کو پسند کرتا ہے جو مانگنے میں اصرار کرے، مستقل مزاجی سے بار بار دعا مانگتا رہے. اور طرائف الحکم ہی میں یہ حدیث بھی ہے کہ بے شک ایک بندہ خداوند عالم سے دعا مانگتا ہے اور خداوند عالم اسے پسند کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی حاجت پوری کرو، مگر اس میں تاخیر کرو، کیونکہ اس کی آواز کو سنتے رہنا مجھے پسند ہے. کتاب اسماء اشریہ میں یہ حدیث ہے کہ اذان اور اقامہ کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. اور کتاب اسماء اشریہ میں یہ حدیث ہے کہ رقت قلب طاری ہو جائے تو اس وقت دعا مانگنے کو غنیمت جانو، کیونکہ رقت قلب رحمت ہے. ارشاد القلوب میں یہ حدیث ہے پوشیدہ طور پر مانگی جانے والی دعا اعلانیہ مانگی جانے والی دعا سے 70 گنا زیادہ مؤثر ہے. اصول کافی میں حدیث بھی ہے کہ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے. باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے، عمرہ کرنے والے کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس اپنے گھر لوٹے، اور روزے دار کی دعا یہاں تک کہ روزہ افطار کر لے. کتاب اسماء اشریہ میں یہ حدیث ہے کہ قضا کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی. ارشاد القلوب میں یہ حدیث ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں جن کے ذریعے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کی جا سکتی ہے. نعمتوں کے ملنے پر شکر کرو، تکلیف پہنچنے پر صبر کرو، اور آزمائشوں کی گھڑی میں دعا مانگو. اصول کافی میں حدیث ہے کہ خداوند عالم کے حضور مانگنے کا بہترین وقت سحر کا وقت ہے. ساتھ ہی آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں ان قریب تمہارے پروردگار کے حضور استغفار کروں گا. فرمایا کس نے فرمایا؟
نبی ایمان نے انہوں نے دعا مانگنے میں سحر کے وقت تک تاخیر کی تاکہ جلدی قبولیت پائے۔ یہ حدیث بھی ہے کہ کسی کے لیے خدا عالم نے دعا کا دروازہ نہیں کھولا مگر یہ کہ اس کے لیے قبولیت کا دروازہ پہلے کھول دیتا ہے۔ بس اگر تم میں کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھولا جائے تو اسے چاہیے کہ دعا مانگنے میں کوشش کرے، کیونکہ خدا اس وقت تک دعا سننے اور قبول کرنے سے ملول نہیں ہوتا جب تک تم خود ہی نہیں سکتے ہو۔ یہ طرائف الحکم میں حدیث ہے۔ کتاب اصل اشعریہ میں یہ حدیث ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے غائب شخص کے لیے دعا بہت جلد قبول کی جاتی ہے۔ اور اصل اشعریہ میں یہ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ ہم خدا عالم سے دعائیں مانگتے ہیں اور وہ انہیں قبول نہیں کرتا، جبکہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہارے لیے دعا قبول کروں گا۔ فرمایا تمہارے دل ان چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں، یعنی نمبر 1 تم اللہ کی معرفت تو رکھتے ہو مگر اس کی عبادت کی ادائیگی نہیں کرتے۔ نمبر 2 تم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 3 تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر ان کی آل سے دشمنی رکھتے ہو۔ نمبر 4 تم شیطان کو دشمن رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کی موافقت کرتے ہو۔ نمبر 5 تم جنت کو پسند تو کرتے ہو مگر اس کے لیے عمل بجا نہیں لاتے۔ نمبر 6 تم جہنم سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اپنے جسموں کو اس میں جھونک دیتے ہو، ایسے عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے جسم جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تم اپنے عیوب کو بھول کر دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے میں مشغول رہتے ہو۔ نمبر 8 تم دنیا کو پسند رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کے لیے مال جمع کرتے ہو۔ تم دنیا کو ناپسند رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کے لیے مال خوب جمع کرتے ہو۔ نمبر 9 تم موت کا اقرار تو کرتے ہو مگر اس کی تیاری نہیں کرتے۔ نمبر 10 تم اپنے مردوں کو دفن تو کرتے ہو مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اسی بنا پر تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ اسی کتاب اصل اشعریہ میں یہ حدیث بھی ہے کہ 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی، سخی، بیمار اور توبہ کرنے والا۔ ارشاد القلوب میں یہ حدیث ہے کہ ایک شخص خدا کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو مگر اس کی غذا اور لباس مال حرام سے ہو تو اس حالت میں خدا کیوں کر اس کی دعا قبول کرے گا۔ گویا دعا کے ساتھ انسان کو کچھ احتیاطیں کرنا ہوں گی اور انشاءاللہ اس کے سبب سے دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح انسان چھوٹے چھوٹے عمل کرے تو اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کی عمر طولانی ہوگی۔ مثلا جب گھر میں داخل ہو تو سورہ قل ہو اللہ احد پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہو تو اس سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اس کے ذمہ جو خمس ہو اس کو ادا کرے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خمس دینا تمہاری روزی کے وسیع ہونے اور گناہوں سے پاک ہونے کا سبب ہے اور پریشانی و بے چارگی کے دن قیامت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور اسی طرح انسان اگر کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے، اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لو، تمہارے یہ عمل فقر اور تنگدستی کو ختم کر دے گا اور عمر میں اضافہ کرے گا۔ الحمدللہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لو تو رومال سے مت پوچھو، کیونکہ جب تک ہاتھ میں تگی رہتی ہے کھانے میں برکت رہتی ہے۔ فرمایا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر منہ پر مل لینا چاہیے کہ اس سے چہرے کی جھائیاں دور ہو جاتی ہیں اور رس بڑھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے اپنے گھر کی بھلائی اچھی لگتی ہو اسے کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، انسان ان پر عمل کرے اور ذہن میں یہ رکھے کہ یہ صرف میں خوشنودی خدا کے لیے عمل کر رہا ہوں، تو
وہ محسوس کرے گا کہ اس کے رزق میں برکت ہو گئی ہے اور خداوند عالم اس کی توفیقات میں اضافہ فرما رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔